اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ، یہ تیسرے نمبر 70 پہ لکھا ہوا ہے، آپ کے یہاں نظر آ رہا ہے؟ صاف نظر آ رہا ہے؟ ہم سب شور ہو۔ اچھا جی، مسئلہ کہتے ہیں کہ مکروہ است ابس کردن، کہ مکروہ ہے کھیلنا۔ ابس کرنا مطلب ہوتا ہے فضول کام کرنا، در نماز، نماز میں بپارچا یا بدن، یعنی کپڑے کے ساتھ یا بدن کے ساتھ۔ اگر عمل قلیل باشد، اگر عمل قلیل ہو، اگر عمل قلیل ہو تو مکروہ ہے، وہ اگر عمل کثیر است مفسد است، اگر عمل کثیر ہے نا تو پھر کیا ہے، وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ سنگ ریزہ از موضع سجود یکسو کردن، سنگریز کہتے ہیں چھوٹی سی پتھری نہیں ہوتی، پتھریاں، کنکر، کنکر کو سجدے کی جگہ سے ایک طرف کرنا، یک مانے ایک، سو مانے طرف، ایک طرف کرنا، مگر در صورت ہے کہ سجود ممکن نہ باشد، اس صورت میں آپ کنکر کو ہٹا سکتے ہیں کہ جس صورت میں سجدہ کرنا ممکن نہ ہو، یک بار یا دو بار، ایک بار یا دو بار۔ اچھا، سنگریزہ دفع کند، ٹھیک ہے جی، یک بار یا دو بار سنگریزہ دفع کند۔ وہ مکروہ است انگشتان را مالیدہ، کہ بھئی انگلیوں کو جو ہے نا وہ کیا کرنا، آپس میں ملانا یا جو ہے نا اس کا رگڑنا ہے۔ وہ کشیدہ مطلب یہ کہ اس کے کیا کرنا آواز، کشیدہ ہوتا ہے نا بعض اوقات، جیسے انگلیوں کو ہم چٹکانا، ہلاتے ہیں، چٹکانا ہے۔ وہ دست بر تہی گاہ نماز، اور جو ہاتھ جو ہے کوکھ پر رکھنا، وہ بسوئے راست یا بچپ، یا جو ہے سیدھی جانب یا الٹی جانب، ٹھیک ہے نا، سیدھی جانب یا الٹی جانب، روح آوردن مانے ادھر سیدھی جانب یا الٹی جانب منہ پھیرنا، ٹھیک ہے جی۔ اگر سینہ السوئے قبلہ بر نہ گردد، اگر سینہ جو ہے وہ قبلے کی طرف سے نہ پھرے، اگر بر گردد نماز فاسد شود، اگر پھر گیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ مکروہ است اقعا، اور مکروہ ہے اقعا۔ اقعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی بر سورین، سورین پر وپا، اور وپا زانو برداشتہ، یعنی کیا ہے کہ سورین پر بیٹھنا اور پاؤں پر بیٹھنا، اور گھٹنوں کو کیا کرنا، وزانو برداشتہ، اور جو گھٹنے ہیں وہ کھڑے کرنا۔ وہ دست بر زمین نہادہ، اور ہاتھ جو ہے زمین پر ہو، جس طرح کتے کی ایک جو خاص شکل ہوتی ہے بیٹھنے کی، یعنی مثل سگ نشستن۔ وہ ہر دو ذرارہ در سجدہ بر زمین فرش کردن، اور دونوں ہاتھوں کو سجدے میں زمین کے ساتھ ملانا، دونوں ہاتھوں کو زمین کے ساتھ، زمین سے بچھانا، زمین پر بچھانا، ٹھیک ہے نا جی، زمین پر بچھانا۔ وسلام بر، و جواب سلام بدست کردن، اور اور سلام کا جواب دینا ہاتھ کے ساتھ۔ و چہار زانو بے عذر در فرد نشستن، اور آلتی پالتی جس کو کہتے ہیں نا، آلتی پالتی مار کے بیٹھنا فرض میں۔ وہ پارچا را برائے احتیاط خاک آلودگی چیدن، کہ بھئی اور کپڑے کو کیا کہ خاک آلودگی سے بچانے کی احتیاط کی وجہ سے اس کو اٹھانا۔ وہ صدل کہتے ہیں کہ کپڑے کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، کپڑے کے دو آپ یوں کہیں پہلو ہوتے ہیں، یا دو کونے ہوتے ہیں، یا دو طرف ہوتے ہیں، اس کو کندھے میں اس طرح لٹکانا کہ بھئی ایک طرف جو ہے نا وہ پیچھے ہو یا آگے ہو، یا دونوں طرف جو ہے نا کیا ہے کہ آگے ہو، دونوں صورتوں میں اس کو کہتے ہیں صدل جو ہے نا کیا ہے کہ یعنی ایسا کپڑا ہو اور وہ کیا ہو، اس کو صدل کے طور پر پہننا، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ یعنی پارچارا سر و دوش اندوختہ، کہ بھئی آپ جو ہے نا اس کو کپڑے کو سر پر رکھیں، اور جو ہے کس پر، کاندھوں پر، اطراف آرا جمع نہ کند، کہ اس کے اطراف جمع نہ کریں بلکہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں، پھر وہ گزاردہ نیچے، ٹھیک ہے جی۔ وہ فایا کردن، فایا کر کہتے ہیں کہ بھئی جمائی لینا، ٹھیک ہے نا، باید کے فایا را دفع کند، چاہیے کہ اس کو جمائی کو
क्या करे, दफा करे। वसुरफारा ताब मकदूर दफा कुनद, यानी खांसी को जितने कदर उससे मुमकिन हो सके उसको दबा करे, ठीक है ना। तमत्तु यानी बदन रा बराए दफा मादगी कशीदन, बदन रा बराए दफा मादगी कशीदन व चशम पोशीदा। तो अभी जो है ना वो ये क्या बन रहा है, बयान कर रहे हैं कि फाया को क्या करना चाहिए, हत्तल मिकदार, हत्तल मकदूर जो है उसको दफा करना चाहिए। और इसी तरीके से जो है ना जो क्या कहते हैं इसको, जो खांसी है, खांसी को भी जो है ना क्या है कि जितने कदर उससे मुमकिन हो सकता है उतने कदर जो है ना क्या है कि उसको दूर करे। व तमत्ती, समझ में आई बात। व तमत्ती जो है ना, तमत्ती का माना होता है कि भाई थकन, तमत्तु मैंने कहते हैं थकन, यानी बदन को थकावट दूर करने के लिए, बदन को थकावट दूर करने के लिए क्या करना, खींचना, ठीक है ना। जिस तरह हम जो है ना क्या है कि थकावट दूर करते हैं इसी तरीके से नहीं करना चाहिए। वह चशम पोशीदा दाश्तन, और आंखें बंद करना, बल्कि दर नदर, बल्कि नदर दर सजदगाह दारद, नदर जो है ना वो सजदगाह पे रखे। वो मकरू अस्त, वो मकरू अस्त के मुँह सर रा बालाए सर पेचीदा गिरह दाद, कहते हैं कि ये मकरू है कि बालों को सर पर उसका जोड़ा बनाकर सर पर रखे, नमाज करदन। बल्कि सुना तास्त कि अगर मुँह सर दाश्ता बाशद मुँह फिरो हश्ता बाशद, कि अगर उसने जो है वो क्या कहते हैं इसको, ये जो जुल्फ़ें अगर किसी ने रखी हैं तो जुल्फ़ें रखने का मतलब क्या है कि उसका जोड़ा बनाकर ऊपर ना रख दे बल्कि उनको खुला छोड़ दे, ताकि वो जो है ना क्या है कि नीचे लटके। तामुए हम सजदा कुनद, ताकि बाल भी सजदा करें। वह हम मकरू अस्त नमाज बरहे ना सर, और मकरू है नमाज पढ़ना नंगे सर, ठीक है जी, मगर बिना बर तजल्लुल। हाँ, अगर कोई बंदा जो, क्योंकि ये जो बाज़ औक़ात जो है वो इंसान अपने आप को ज़लील समझ कर, इतना इंसान अपने आप को अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह में इस तरह पेश हो के अपने हालात को जो है वो बिल्कुल वो बना दे, यानी यूँ समझो कि भिखारी की तरह बना दे आप, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ज़िल्लत के तौर पर अल्लाह के सामने पेश होना, या आजी के तौर हाँ पर जी पेश जी। होना, आजी के तौर पर पेश होना, ठीक है ना जी। तो ये भी जो है ना क्या है कि ये जायज़ है। हाँ, अगर कोई बंदा तकब्बुर के तौर पर वो नमाज पढ़ता है, सर नंगे सर पढ़ता है, तो वो मकरूह है। अब देखो कई लोग जो हैं वो नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि नमाज नहीं होती क्या। तो मेरा उनको जवाब ये होता है कि नमाज तो हो जाती है। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, मैंने कहा कि देखो कि भाई रोटी खाने का मतलब क्या होता है, रोटी खाने का मतलब होता है पेट भरना। तो क्या जो है ना वो रूखी रोटी खाने से बगैर सालन के पेट नहीं भरता क्या, भर जाता है ना। तो आप सालन ना खाया करें, आप सलाद ना खाया करें, रायता रायता ना खाया करें, आप सिर्फ पेट भरें। तो आपको जो है ना क्या है कि इस बात में वो समझ में आ जाएगा, जिस समझ में आई बात ये। अच्छा, वह शुमार करदन आयात, और आयात को शुमार करना, व तस्बीहात, और तस्बीहात को शुमार करना हाथ के साथ। मनज़द साहिबैन मकरू नेस्त, साहिबैन के नज़दीक ये मकरू नहीं है कि हाथ के साथ आप कर सकते हैं। वह मकरू अस्त के इमाम तनहा दर ताक मस्जिद बाशद, कि भाई मकरू है ये है कि इमाम जो है अकेला मस्जिद में हो, ठीक है जी। वह मर्दुम बैरून, और आदमी बाहर हो, या इमाम बर बुलंदी बाशद, या इमाम बुलंदी पर हो, वह मर्दुम हमा ज़ेर, और सारे मर्द जो नीचे हों, मकरू है ये भी मकरू है। अच्छा, वह मकरू अस्त एस्तादन पस सफ़े तनहा दर सूरत के सफ फरजा बाशद, कहते हैं कि भाई मकरू है कि सफ के पीछे अकेला खड़ा होना। बाद औक़ात आप देखते हैं ना, यूँ होता है कि जब आप मस्जिद में जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर देखें कि अगर सफ कुशादी है तो आप क्या करें, सफ़ कुशादी है तो फिर आप सफ़ के अतराफ़ को देखें, कुशादी है तो आप वहाँ खड़े हो जाएँ। ऐसा नहीं है कि सफ़ में जगह है और आप अकेले पीछे खड़ा होना चाहते तो ये मकरूह है। तो अगर फ़रजा न बाशद, यानी अगर कुशादी न हो, यक कसरा अस सफ़ कशीदा बाखुद सफ़ कुनद, कि फिर एक आदमी को उस सफ़ से खींचकर अपने साथ मिला ले। जी लतीफ़ नवाज़ साहब, कि कर सकते हैं इस तरह हम अभी? मारता हूँ नमाज के बाद में। हैं जी? मसला नहीं मालूम रहा तो मारता हूँ, नहीं तो कहीं खींच रहा है। जी सुफियान साहब।
حضرت کر سکتے ہیں حضرت، اس میں گنجائش ہے، جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن میں کہتا ہوں آج کل کے زمانے میں ہم کر سکتے ہیں، کسی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ بھائی سید سفیان صاحب کو ہاتھ لگایا، ابھی اس کو پیچھے کر دیں ہم، تو وہ کہے گا بھائی تو تیری مجال کہ تو نے مجھے جو ہے پیچھے کیا. نہیں حضرت، اگر پہلے صف، اگر جیسے میں بھی کرتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو کھینچ دیتا ہوں سائڈ میں سے. اب کیسا ہوتا معلوم، رکوع میں جاتے نا حضرت، تو کیا ہاں کرتے بھاگ کے جا کے جہاں صف ملتی ہے وہاں ٹھہر کے نماز پڑھ لیتا لگا. تو اچھا اب وہ صف جا کے کیا ہو جاتی، بیچ میں اتنی جگہ بچ جاتی، چھوٹے بچہ ٹھہر جاتی. تو اب ہاں میں جگہ خالی نہیں رہنے کو میں جا کے ٹھہر کے پکڑ کے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں. بعض جنے کمینہ پنی کو نہیں آتے، تو میرے کو کھینچ رہا، تو میں زبردستی ابدن کھینچتا ہوں اس کو. ماشاء بھائی اللہ، پھر آپ نماز، صحیح ہیں، آپ پھر ہاں صحیح ہیں، ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اچھا ماشاء اللہ، یہ آپ نے مسئلہ پڑھا ہے یا پھر ایسے ہی آپ کھینچ لیتے ہیں؟ نہیں نہیں حضرت، مسئلہ پڑا کیوں بولتے جگہ خالی نہیں رہنا اور جگہ کو بھرنا چاہیے. کیوں بولتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے، صفے ایک ترتیب سے رہنا، کوئی آگے پیچھے نہیں رہنا، نہ کوئی اس میں منقطع رہنا جگہ. ہاں چلے جی. کہتے ہیں یک کسرا اد صف کشیدہ باخود صف کند، اس طرح کرنا چاہیے. مکروہ است پوشیدن پارچا کے درا تصویر آدمی یا جانور باشد. کہتے ہیں کہ بھائی وہ کپڑا پہننا کہ جس میں آدمی یا جانور کی تصویر و مکروہ ہے، یا آنکھ کی تصویر بالائے سر باشد، یا اس جگہ نماز پڑھنا کہ تصویر سر کے اوپر ہو، یا مقابلہ روح باشد، یا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سر کے یعنی منہ کے سامنے، منہ کے مقابلے میں ہو، منہ کے سامنے ہو تو سامنے تصویر ہو تب بھی، یا بدست راست، یا الٹ سیدھے ہاتھ میں تصویر ہو، سیدھے ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی جانب، یا الٹے ہاتھ کی جانب ہو. اگر دیر قدم یا پس پشت باشد مدائقہ ندارد، کہ بھئی اگر قدم کے نیچے ہے یا پھر پیچھے ہے تو وہ مدائقہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. و در تصویر درخت و ماند عام مذائقہ ندارد، درخت کی تصویر ہے یا اس کے اور جو تصویر ہے وہ مذائقہ نہیں رکھتی. وہ ہم تنی تصویر سر بریدہ، اور ایسی تصویر کہ جس کا سر کاٹا ہوا ہو، وہ سمجھ میں تب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جائز، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ قتل مار کوئی دن، قتل مار و کوئی دن، سمجھ میں کہ بھئی اسی طریقے سے سانپ اور بچھو کو مارنا در نماز مکروہ نیست، نماز مکروہ نہیں ہے. وہ نہ کہ امام در مسجد باشد، اور نہ صرف جو امام مسجد میں ہو، وہ سجدہ در تاک مسجد کند، اور سجدہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مسجد کے طاق میں کرے. مطلب یہ کہ مسجد کے وہ جو آپ یوں کہہ دیں کہ اس کو جو درمیانہ دروازہ ہو یا اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اگر وہ کرتا ہے تو پھر وہ جائز ہے، جائز کر سکے، مکروہ نہیں ہے. ونید مکروہ نیست، اور مکروہ نہیں ہے نماز خواندن بطرف پشت مرد کے سخن میں کند، یعنی اس آدمی کے جو ہے نا کیا ہے کہ نماز مکروہ نہیں ہے کہ پیٹھ کرنا اس آدمی کی طرف کہ جو آدمی باتیں کر رہا ہے. اب سوئے مصحف اور قرآن کی طرف منہ کرنا، یا شمشیر آویزاں، ایسی تلوار کہ جو لٹکی ہوئی ہے، یا شمع کا معنی کیا ہوتا ہے، موم بتی، یا چراغ کی طرف نماز پڑھنا، چراغ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. بالفرض یوں آدمی کیا کرتے ہیں، آدمی یوں کہتے ہیں کہ بھئی چراغ سامنے کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اگر نماز پڑھیں گے تو پھر یہ مجوسی جو ہے نا ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے. کہتے ہیں مجوسی کے ساتھ مشابہت تب لازم آئے گی کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بات کی جائے. ایک مفتی صاحب کی کال آ گئی ہے، میں ذرا سن لوں ذرا کیا کہتے ہیں وہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وہ اب جو ہے نا کیا ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے نماز پڑھنا یہ جو ہے نا یہ مکروہ نہیں ہے. قرآن سامنے ہو تو بھی مکروہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ